أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ 16ویں پارے سورہ کاف کی یہ 10ویں رکوع کا دوسرا حصہ ہے، اور یہ سورہ کاف کے 10ویں رکوع کا دوسرا حصہ 16ویں پارے کا پہلا حصہ ہے۔ یہ 10واں رکوع آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 83 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی واقعہ کو بیان فرمایا ہے، اس کے باقی ماندہ حصے کا ذکر کر کے کہ جو گزشتہ 2 رکوعات سے چلا آ رہا ہے واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے پہ چلتے ہوئے جب حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کھیلتے ہوئے لڑکے کو پکڑ کر کے قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً تو نے ایک بے گناہ نفس کا قتل کر دیا اور تو نے ایک نامعقول کام کیا۔ تو اسی کے جواب میں قال حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک، کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی صبرا، یہ کہ تو میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکے گا صبر کر کے، کیونکہ ایسے حالات اور واقعات دیکھنے میں آئیں گے جن پر تم خاموشی کے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ آخر وہی ہوا۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سألتک عن شیء بعدها، اگر تجھ سے پوچھوں کوئی بات اس کے بعد فلا تصاحبنی، تو مجھ کو ساتھ نہ رکھیے، قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً پہنچ چکا ہے آپ کو میرے طرف سے پوری کے پوری عذر، اس لیے کہ 3 مرتبہ پھر پورا ہو جائے گا کہ ہر مرتبہ میں نے آپ پر اعتراض کیا اور آپ سے پھر یاد آنے پر معذرت کر دی کہ بے حسب وعدہ مجھے آپ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، لہذا اب آخری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ آئندہ اگر میں نے آپ سے کوئی بات پوچھ لی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت خضر کے تحیر خیز حالات اور واقعات پر چپ چاپ شاید میں نہ رہ سکوں، اور یہ رہنا بہت بڑے مشکل ہے میرے لیے۔ آخر وہی بات کہہ دی کہ بھئی اس کے بعد اگر میں آپ کے ساتھ رہتے ہوئے یہی اعتراض کا سلسلہ جاری رکھوں تو پھر آپ مجھے معذور نہ سمجھیے بلکہ مجھے اپنے سے علیحدہ کر دیجیے۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ جب پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں تک، نستطعم اہلہا، انہوں نے کانا طلب کیا وہاں کے لوگوں سے، فابوا، بس انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، یہ کہ ان کو مہمان رکھے۔ وہاں پر چلتے ہوئے فوجد فیہا، پھر پائی انہوں نے وہاں جدارن، ایک دیوار، یریدو، جو قریب تھا، ان ینقض، یہ کہ وہ گر جائے، فاقامہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، تو لے لیتے اس پر مزدوری۔ یعنی یہ ایک ایسی بستی کے رہنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے مہمانی تک کے کرنے سے انکار کر دیا اور ہمیں کھانا دینے تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھا اور ہمیں مستحق نہیں سمجھا، لہذا ان کے یہ دیوار مفت میں آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ فرمایا کہ ہم تینوں مل کر کے، یعنی میں، آپ اور یوشع بن نون، ہم مزدوری کر لیتے اور ان لوگوں سے کچھ اجر طلب کرتے، اس سے اپنے کھانے کی ضرورت کو پورا کرتے۔ اس لیے بستی والوں نے مسافر کا حق نہ سمجھا کہ مہمانی کریں، ان کے دیوار مفت میں بنا دینے کی کیا ضرورت تھی۔
قال حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ ہے جدائی میرے اور تمہارے درمیان. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں بتلاؤں گا تجھ کو حقیقت اس کا کہ جن پر تجھ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکا. یعنی جو کام کرتے ہوئے آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں اور جو میں نے بظاہر خلاف عقل کام کیے اس کی حقیقت میں آپ کو بتاؤں گا. اور اب حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ جو خلاف عقل کام کیے تھے ان کا پس منظر اور حقیقت بتانا شروع کر دیا کہ میں نے جو کشتی توڑ دی تھی وہ اس لیے، اما السفینہ، تو وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، سو تھی وہ چند مختاجوں کی، یعملون فی البحر، جو محنت کرتے تھے دریا میں. فاردت، تو بس میں نے چاہا، ان اعیبھا، یہ کہ میں اس میں عیب ڈال دوں، اس لیے کہ وکان وراءہم ملک، اور تھا ان کے دوسری طرف ایک بادشاہ، یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو لے لیتا تھا ہر کشتی کو چھین کر. امام بغوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والوں کی کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا. حضرت حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مصلحت سے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو شکست دے کر چھوڑ دے اور یہ مساکین اس مصیبت سے بچ جائیں. اس لیے کشتی کو معیوب کر دیا. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا تھا جس کو کھیلنے کے دوران ہی حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑ کر کے مار دیا تھا. فَكَانَ أَبَوَاهُ، سو تھے ان کے والدین مؤمنین، ایمان والے. فَخَشِينَا، پھر ہم کو اندیشہ ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا، کہ ان کو عاجز کر دے گا زبردستی سے، وَكُفْرًا، اور کفر کر کے، اور ان کو ایسا عاجز کر دے گا کہ وہ عاجز ہو کر ایسے کام کرنا شروع کر دیں گے کہ جس سے وہ ایمان والے نہیں رہیں گے بلکہ اللہ کے ناشکر بندے بن جائیں گے. تو فاردنا، پھر ہم نے چاہا، ان یبدلہما ربہما، یہ کہ بدلہ میں دے ان کو ان کا رب، خیرا منہ زکاتن، اس سے زیادہ بہتر پاکیزگی میں، واقرب رمحا، اور زیادہ قریب تر ہو وہ جو ان کے لیے باعث شفقت ہو. یعنی ایسے اولاد ہم ان کو عطا کر دیں کہ جو ان کے لیے زیادہ شفقت کا باعث ہو، زیادہ پاکیزگی کا باعث ہو اور زیادہ عزت کا باعث ہو. گو اصل بچہ فطرتاً مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، مگر آگے چل کر خارجی اثرات سے بچپن ہی میں بعض کی بنیاد بری پڑ جاتی ہے، جس کا پورا یقین علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے. تاہم کچھ آثار اہل بصیرت کو بھی نظر آنے لگتے ہیں. اس لڑکے کے نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ فرما دیا کہ اس کے بنیاد بری پڑی تھی اور بڑا ہوتا تو موذی اور بدراہ ہوتا، ماں باپ اور اپنے ساتھ والوں کو لے ڈوبتا اور والدین اس کے محبت میں کافر بن جاتے. اس طرح لڑکے کا مارا جانا والدین کے حق میں گویا باعث رحمت ہے اور ان کے حفاظت کا ذریعہ بن گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس کے ماں باپ ایمان پر قائم رہیں. حکمت الہیہ مقتضی ہوئی کہ آنے والے رکاوٹ ان کے راہ سے دور کر دی جائے. حضرت خضر کو حکم دیا گیا کہ لڑکے کو قتل کر دو. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تکمیل کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، سو تھی وہ دو یتیم لڑکوں کا، فی المدینہ، جو اس شہر میں تھے یا اس بستی میں تھے. وَكَانَ، اور تھا، تحتہ، اس دیوار کے نیچے، کنز لہما، خزانہ ان کا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا والد بڑا نیک تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ، پھر چاہا تیرے رب نے، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، یہ کہ وہ پہنچ جائے اپنے جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، اور یہ کہ نکالے اپنا پوشیدہ خزانہ، رحمةً من ربک، تیرے رب کے مہربانی سے. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي،
اور اب حضرت حضر علیہ السلام فرماتے ہیں اور میں نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے، یعنی یہ جو کچھ میں نے کیا یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم اور اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان چیزوں کا جن پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا. یعنی اگر وہ دیوار گر پڑتی تو یتیم بچوں کا جو مال وہاں گھڑا ہوا تھا ظاہر ہو جاتا اور بنیت لوگ اٹھا لیتے. بچوں کا باپ مرد صالح تھا، اس کی نیت کے رعایت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی. اور ان لوگوں کے جو اس بستی کے رہنے والے ہیں، ان کے جو نیتیں ہیں اور ان کے جو اخلاقیات ہے، ان کا اندازہ تو آپ نے لگا لیا تھا کہ انہوں نے ہم جیسے مسافروں کے کھانے کا تک کا خیال نہ کیا. تو جو اپنے بستی میں یتیم ہیں وہ ان کے ضروریات اور کہ کیسے محافظ بن سکیں گے اور کیوں کر حفاظت کریں گے کہ جو ان کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی یتیم اور ہے ہی بچے غلام، لہٰذا ان سے فوری توقع بھی نہیں ہے کسی ایسے کام کا کہ جس سے بندہ اپنے لیے بہتر سمجھتا ہو. مفسرین نے یہاں پہ ایک بات بڑے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ والدین کے نیکیوں کے اثرات اولاد کے تک پھیلتی ہے. اگر والدین نیکی کے کام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیکیوں کے فوائد ان کے اولاد کو بھی پہنچاتے ہیں. جیسے کہ یہ جو بچے تھے ان کے والدین بڑے نیک تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین بڑے نیک تھے اور انہوں نے فوت ہونے سے پہلے اپنے جمع پونجی خزانہ اپنے دیوار کے بنیاد میں یہ کہہ کر کے دفن کر دیا تھا، سوچ کر کے کہ جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے اور یہ اپنے گھروں کے اثر نو تعمیر کریں گے، ان دیواروں کو گرائیں گے تو نیچے سے خزانہ نکل آئے گا، اور اس وقت وہ اپنی عمر کے اس دور میں داخل ہو چکے ہوں گے کہ پھر ان کی چیز ان سے کوئی زبردستی نہیں چھین سکے گا. اور اس وقت ظاہر بات ہے کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ جس کو امانت دار اور دیانت دار سمجھ کر کے ان بچوں کی یہ جمع پونجی ان کے حوالے کر دی جاتی. اس نیک نیتی کی وجہ سے اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے بچوں کے جمع پونجی کی حفاظت فرمائی. تو اس لیے نیکیاں کرنا صرف نیکی کرنے والوں کی ہی فائدے کا سامان نہیں بنتا بلکہ ان کے آنے والے نسل کے لیے بھی فائدے کا سامان بنتا ہے. یہ خزانہ جو یتیم بچوں کے لیے زیر دیوار دفن تھا، اس کے متعلق حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کیا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ تھا. یہ ترمذی شریف میں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر نصیحت لکھی ہوئی تھی، اور وہ جو نصیحت کی کلمات تھے وہ یہ ہیں. یہ روایت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے. تفسیر قرطبی کے حوالے سے ہے کہ وہ سونے کا تختی اور اس پر اپنے بچوں کے لیے کچھ نصیحت بھی لکھی تھی. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری سطر تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر غمگین کیوں کر ہوتا ہے. اس لیے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے اللہ نے وہ ہو کے رہے گا. تیسری سطر یہ تھی کہ تعجب ہے اس شخص پر جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے اور پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوششوں میں لگا رہتا ہے. اور چوتھے سطر میں لکھا تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر خوش اور خرم کیسے رہتا ہے. کہ جو شخص جانتا ہے کہ بھئی میں نے مرنا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو پھر یہ دنیا کے اندر کیسے بے فکر رہ سکتا ہے اور کیسے خوش اور خرم رہ سکتا ہے. تعجب ہے اس شخص پر، 5 لین میں لکھا تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو حساب آخرت پر ایمان رکھتا ہے پھر غفلت کیسے کرتا ہے. یہ مانتے ہوئے کہ قیامت کے دن حساب اور کتاب ہوگا، پھر دنیا کے معاملات کرتے ہوئے وہ لاپرواہی اور غفلت کا مظاہرہ کیسے برتتا ہے. اور چھٹے لین میں لکھا ہوا تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو اور اس کے انقلابات کو جانتا ہے پھر کیسے اس پر مطمئن ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور 7ویں سطر میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی نیکی لکھی ہوئی تھی، یہ کلمہ لکھا ہوا تھا. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ 16 پارے سورہ کہف کی یہ 11واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 102 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اہل کتاب کے پوچھے جانے والے تیسرے سوال کا اللہ نے جواب دیا ہے، جو مشرکین مکہ کے ذریعے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور نبوت کی تصدیق کے غرض سے انہوں نے پوچھے تھے۔ 2 کا تذکرہ پہلے ہو گزرا۔ ایک سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا جائے کہ بے روح کی حقیقت کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ بھئی اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، اور تیسرا سوال جو انہوں نے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ ذی القرنین کون تھا اور اس کا واقعہ کیا ہے۔ تو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان لوگوں کے اس پوچھے جانے والے سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں دیا ہے۔ ذی القرنین ایک بادشاہ ہو گزرے ہیں، اس کے بارے میں بڑے تاریخی روایات ہیں، لیکن ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے منصف اور عادل بادشاہ ہو گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے کثیر اور وسیع رقبے پر ایک وسائل سے بھرپور حکومت عطا فرمائی تھی، اور ایسے حکومت کہ جس سے اس نے اپنے آخرت کے لیے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر 400 اس نے اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے سفر کیے، اور جتنی بھی نافرمان طاقتیں اور قوتیں تھیں ان تک اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا، اور جنہوں نے آگے سے حسد یا ضد سے کام لیا تو حضرت ذی القرنین نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور جن لوگوں نے اللہ کے پیغام کو قبول کیا تو اللہ کے اس نیک بندے نے اپنے بساط کے مطابق ان کی خدمت کی اور ان تک ہر طرح کے ممکن سہولیات بہم پہنچائے۔ یہ جو شخص ہے ذی القرنین، روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور ان کے دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ حکومت اور یہ وسائل عطا فرمائے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر جو تھے وہ ان کے وزیروں میں سے ایک تھے، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا طاقتور حکمران تھا۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اب میں پڑھ کے سناتا ہوں تمہیں اس کے کچھ تذکرے۔ ذی القرنین کا جو لقب ہے وہ سکندر ہے، اور سکندر کے نام کے دنیا میں کئی حکمران ہو گزرے ہیں۔ ایک وہ سکندر کہ جس کو سکندر رومی کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذی القرنین ہے یہ سکندری رومی ہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکندری رومی جو ہے وہ بہت بعد میں ہو گزرے ہیں، اور وہ آتش پرست تھا، اور یہ سکندر مقدومی ہے جو عرب تھے، اور یہ خدا پرست اور توحید پرست تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اس لیے تو انہوں نے دنیا میں ہر 400 اللہ کی بات کو عام کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کا ارشاد ہے اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے اس کو
ٹھکانہ عطا کیا تھا زمین میں، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے دیا تھا ان کو ہر چیز کا سامان، یعنی ہم نے ان کو ہر طرح کے وسائل عطا کیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ پیچھے پڑا ایک سامان کے، یعنی ایک مقصد کے، حتیٰ اذا بلغ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا مغرب الشمس، سورج کے ڈوبنے کی جگہ، یعنی انتہائی مغرب میں، وجدہا، پایا اس سورج کو، تغرب فی عین حمیۃ، کہ جو غروب ہوتا ہے ایک دلدل نما قسم کی ندی میں یا چشمے میں، دور سے ایسے دکھائی دے رہا ہے اس لیے کہ آبادی نہیں ہے، اور پانی ہی پانی، وہ بھی ایسی کہ جس کے اندر بالکل مٹی رلی ہوئی ہو اور دیکھنے والا اس کو ایک دلدل ہی سمجھتا ہو۔ اب اس انتہائی مغرب میں ووجد عندہا، اور پائی اس کے پاس، قوماً، ایک قوم کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا، یا ذی القرنین، اے ذی القرنین، تجھے اختیار ہے، اما ان تعذب، یہ کہ ان لوگوں کو سزا دے دیں، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا رکھ ان میں کوئی بھلائی۔ اس لیے کہ یہ جو مغربی قوم تھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منکر تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ اختیارات دیے کہ چاہے تو آپ ان کو اخلاقیات کی تعلیم دے دیں، اور چاہے تو ان کو ان کے نافرمان ہونے کی وجہ سے قتل کر دیں۔ ذی القرنین پیغمبر تھے یا نہیں، اس کے بارے میں مختلف آراء ہے، لیکن سچی بات اور قوی بات یہی ہے بعض کی طرف سے کہ یہ پیغمبر نہیں تھے، بلکہ ایک نیک اور صالح بادشاہ تھے۔ بعض لوگوں نے ان کو پیغمبر قرار دیا ہے، اور وہ قرآن مجید کے ان آیاتوں کے حوالے سے جس میں اللہ براہ راست فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے ذی القرنین۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس سے اللہ نے براہ راست بات کی ہو تو وہ پیغمبر ہی ہوتا ہے، لیکن دوسرے فریق کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا ذی القرنین کے ساتھ وقت کے کسی پیغمبر کے ذریعے سے ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کے ذریعے سے کلام براہ راست قرآن مجید میں ذی القرنین کے ساتھ کلام قرار دیا ہے۔ بہرحال قال، حضرت ذی القرنین نے فرمایا، اما من ظلم، جو کوئی ان میں بے انصاف ہوگا، فسوف نعذبہ، سو میں اس کو سزا دوں گا، ثم یرد الی ربہ، پھر لوٹایا جائے گا اس کو اس کے رب کے پاس، فیعذبہ عذابا نکرا، پھر وہ عذاب دے گا اس کو بہت برا عذاب۔ دنیا چونکہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس میں کسی بڑے ظالم کو اس کے ظلم کا پوری طرح سے سزا دی جا سکے، اس لیے حضرت ذی القرنین نے فرمایا کہ جو ان لوگوں میں سے ظالم ہوگا اس کو اس کے دنیاوی زندگی میں اس کے ظلم کی سزا ضرور ملے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کی سزا کے کاٹنے کے بعد اس کا آخرت صاف ہو گیا، بلکہ پھر اس کو اس کے رب کے پاس پہنچانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور وہ جو کوئی ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے اچھے کام کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے ہے اچھا بدلہ، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم حکم دیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی کا، یعنی ہم اس کے بارے میں حکم جاری کریں گے کہ ان کے ساتھ مزید آسانی کا معاملہ اور بہتری کا معاملہ، اکرام اور انعام کا معاملہ کیا جائے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ پیچھے لگا ایک سامان کے، یعنی مغربی سفر سے فارغ ہو کر مشرقی سفر کا سامان درست کرنے لگا۔ قرآن اور حدیث میں یہ تصریح نہیں ہے کہ ذی القرنین کے یہ سب سفر فتوحات اور ملک گیری کے لیے تھے، ممکن ہے کہ محض سیر و سیاحت کے طور پہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، حتیٰ اذا بلغ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا مطلع الشمس، سورج کے نکلنے کی جگہ، یعنی انتہائی مشرق میں جب پہنچا، تو وجدہا تطلع علی قوم، پایا اس کو کہ نکلتا ہے ایک ایسے قوم پر، لم نجعل لهم من دونہا سترا، کہ نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے آفتاب سے ورے کوئی پردہ، یعنی انتہائی مشرق میں ایک ایسے قوم دیکھی جن کو آفتاب کے شعاعیں بے دردی سے ان کو پہنچ رہی ہے، اور یہ لوگ وحشی جنگلو قسم کے ہیں کہ گھر بنانے اور چھت ڈالنے کا ان میں دستور نہیں تھا، جیسے اب بھی بہت سارے خانہ بدوشوں میں ایسے وحشی اقوام ہیں کہ جن میں گھروں کے بنانے کا کوئی
اور کپڑوں کے پہننے کا بھی زیادہ تر مناسب لباس کا زیادہ تر پہننے کا ان میں کوئی رواج نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی قوم ایسے ہی تھی. کذالک یوں ہی وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہمارے قابو میں آ چکی ہے اس کے پاس کی خبر. ثم اتبع سببا، پھر لگا سامان اپنا درست کرنے. حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ جب پہنچا بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان. وجد من دونہما، پایا ان سے دوسری طرف قومن، ایک ایسے قوم لا یکادون، کہ جو نہیں لگتے تھے یفقہون قولا، کہ جو سمجھے کسی بات کو. یعنی ایک ایسی قوم تھی کہ جو کسی بات کو نہیں سمجھتے تھے. اور یہ جو تیسرا سفر ہے مشرق و مغرب کے سوا، یہ کسی تیسری جہت میں تھا. مفسرین نے عموماً اس کو شمالی سفر کہا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے. ذوالقرنین اور ان کے ساتھیوں کی بولی وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے. آگے جو گفتگو نقل کی گئی ہے غالباً کسی ترجمان کے ذریعے سے ہوئی ہوگی، اور ترجمان کسی درمیانی قوم سے ہوگا جو دونوں کے زبان قدر سمجھتا ہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین ان دو پہاڑوں کے بیچ کے آخری جگہ کو پہنچے اور وہاں ایک ایسے قوم انہوں نے پائی کہ جو ممکن نہیں تھا کہ ان کو اپنی بات سمجھائی جا سکے اور ان کی بات کو سمجھا جا سکے، تو قالوا، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، یہ کسی ترجمان وغیرہ کے ذریعے، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، مفسدون فی الارض، وہ خرابی کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں زمین میں. فہل نجعل لک، سو کیا ہم مقرر کریں آپ کے لیے، خرجن، کچھ تنخواہ، اعلیٰ، اس شرط پر، ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دیں، ایک مضبوط دیوار قائم کر دیں. چونکہ جب انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں سنا اور ذوالقرنین کو دیکھا کہ بھئی یہ تو غیر معمولی اسباب اور وسائل اور قوت اور حشمت اور بادشاہت کا مالک ہے، تو انہیں خیال ہوا کہ ہمارے تکالیف اور مسائل کا سد باب اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ یہی شخص ہے. اس لیے انہوں نے ان سے گزارش کی کہ یاجوج اور ماجوج نے ہمارے ملک میں ایک ادھم مچا رکھی ہے، یہاں آ کر کے قتل و غارت اور لوٹ مار کرتے رہتے ہیں. آپ اگر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی مضبوط روک قائم کر دیں جس سے ہماری حفاظت ہو جائے تو جو کچھ اس پر خرچ آئے ہم ادا کرنے کو تیار ہیں، چاہے آپ ٹیکس لگا کر کے ہم سے وصول کر لیں. یاجوج اور ماجوج کون ہیں، کس ملک میں رہتے ہیں، ذوالقرنین کے بنائے ہوئے سد یعنی آہینی دیوار کہاں ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کے متعلق مفسرین اور مورخین کے مختلف اقوال ہیں. یاجوج اور ماجوج کے متعلق اتنی سی بات جو زیادہ مشہور اور صحیح ہے وہ یہ ہے کہ عام انسانوں اور جنات کے درمیان یہ ایک برزخی قسم کی مخلوق ہے، جیسے کہ کعب اخبار نے فرمایا ہے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد ہی میں سے ہیں، لیکن ایک وحشی قسم، ایک جنگلی قسم اور ایک خونخوار قسم کے یہ لوگ ہیں کہ جو عام انسانوں کے جان مال اور اسباب کو ختم کرنا اپنے لیے کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور نہ ان کے ہاں کوئی ممنوع ہونے کا تصور ہے. افرادی لحاظ سے یہ بہت زیادہ ہے، اور قیامت کے قریب جو ہے یہ زمین کے اکثر حصے پہ پھیل جائیں گے اور یہ لوگوں کو تباہ و برباد کریں گے. قد و قامت کے لحاظ سے ان میں سے بعض چھوٹے چھوٹے ہیں اور بعض وہ ہے کہ جو قد و قامت کے لحاظ سے بہت اونچے اونچے ہیں. یہ قوم جو اس طرف نارمل انسان تھے، ان آ کر کے وہاں راتوں کو ڈاکے ڈالتے، چوریاں کرتے، ان کے اسباب کو نقصان پہنچاتے، تو ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان یہاں پہ ایک دیوار قائم کریں. اب وہ دیوار کہاں ہے، اس کے بارے میں قرآن اور احادیث میں کوئی صحیح روایت اس بارے میں نہیں ہے کہ جس کے بنیاد سے یہ تعین کیا جا سکے کہ بھئی یہ کہاں ہے. اس لیے بعض لوگوں نے اس کو کہاں پہ قرار دیا ہے، بعضوں نے کہاں پہ قرار دیا ہے، بعضوں نے دیوار اعظم جو کہ
آسٹریلیا کے شمالی مشرقی ساحل پہ واقع ہے، اس کو قرار دیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو دیوار چین قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے اس کو امریکہ کے کچھ پہاڑی علاقے کو قرار دیا ہے۔ بہرحال سچی بات یہ ہے کہ شریعت اور اسلام اپنے ماننے والوں کو ان تکلفات میں اور ان پیچیدہ باتوں میں نہیں الجھاتا۔ حضرت ذوالقرنین نے بس ان کے درمیان دیوار بنا دی جو اصل مقصد کی سمجھانے والی بات ہے، اور وہ قیامت تک اس دیوار سے اس طرف نہیں آ سکیں گے۔ یہ ایک معجزہ ہے، اور جب قیامت قریب آئے گا تو پھر وہ اس دیوار کو ڈال دیں گے، اور یہ نارمل انسانوں کے خون خرابی کے لیے روئے زمین پر پھیل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قالو، کہا ان لوگوں نے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، یہ خرابی کرتے ہیں ملک میں، فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم مقرر کریں آپ کے لیے کچھ خراج، ٹیکس یا تنخواہ، اعلیٰ اس شرط پر ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دیں۔ قال، حضرت ذوالقرنین نے کہا، ما مکنی فیہ، جو کچھ مقدور بر دیا ہے مجھ کو ربی، میرے رب نے، خیرن، جو وہ بہتر ہے، فاعینونی بقوت، پس تم میرے مدد کر لو افراد قوت سے، اجعل بینکم و بینہم ردما، کہ میں کر دوں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار۔ اور پھر دیوار کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، تو انہوں نے حکم دیا، آتونی زبر الحدید، لاؤ مجھے لوہے کے تختے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں تک۔ قالا، تو کہا، انفخو، اب اس میں پھونک مارو، یعنی اس کو گرم کرو، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ کر دیا جب اس آہینی دیوار کو آگ کی طرح۔ قالا، تو فرمایا، آتونی افرغ علیہ قطرا، لاؤ میرے پاس کے ڈالو اس پر میں پگھلا ہوا تانبا، یعنی اس سارے تختوں کو گرم کرنے کے بعد اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال کر اس کو یکجان کر دوں۔ فمستطاعوا، پھر نہ چڑھ سکیں گے، ان یظہروہ، یہ کہ وہ اس پر غلبہ حاصل کر سکیں، وما استطاعوا لہ نقبا، اور نہ کر سکیں گے اس کے اندر کوئی سوراخ، یعنی وہ ایک اتنی اونچی تھی کہ اس پر غالب آ کر کے وہ لوگ اس طرف چھلانگ بھی نہیں مار سکیں گے، اور اس کو توڑ کر کے یا اس کو کسی طریقے سے چیر پاڑ کر اس کے اندر سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے۔ جب فارغ ہوئے تو قال، کہنے لگے، ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی مہربانی سے ہوا، فاذا جاء وعد ربی، بس جب آئے گا میرے رب کے وعدے کا وقت، جعلہ دکا، وہ اس کو کھر دے گا ٹکڑے ٹکڑے، وکان وعد ربی حقا، اور ہے میرے رب کا یہ وعدہ سچا۔ یعنی جب قیامت آئے گا تو پھر اس دیوار کے مضبوطی اس کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں رہے گی، اور یہ سارے کے سارے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جائیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور چھوڑ دیں گے ہم مخلوق کو اس دن ایک دوسرے میں گھستے ہوئے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک ماریں گے سور میں، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم جمع کر کے لائیں گے ان سبوں کو ایک جگہ جمع کر کے لانا۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور دکھلا دیں گے ہم دوزخ کو اس دن کافروں کے سامنے، لِلَّذِينَ، وہ، كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، کہ جن کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا میرے یاد سے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ جو سن سکنے کے استطاعت تک سے بھی محروم تھے۔ یعنی محض اللہ تبارک و تعالی کہ مہربانی سے ہی یہ دیوار جب تک قائم ہے قائم رہے گی، اور جب یہ ٹوٹ جائے گی پھر سارے انسان ایک دوسروں میں گھستے چلے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی اور یہ سارے کے سارے مخلوق نکل پڑیں گی تو فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہ سارے کے سارے اپنے رب کی طرف ایسے دوڑتے ہوئے بھاگیں گے جیسے گویا اونچی جگہ سے نیچے کی طرف دوڑتے ہوئے بکریوں اور بھیڑوں کا ریوڑ جاتا ہے، یعنی اتنی ان کی زیادہ تعداد ہوگی۔ اور یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ سمندر کے موجوں کی طرح بے شمار تعداد میں ٹھاٹے مارتے ہوئے یہ لوگ دنیا کے اندر آئیں گے۔ تو یہ ایک مخلوق ہے جو قیامت کے قریب آئے گی، اور یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان سے تنگ ہو جائیں گے، اور وہ اپنے مخلص دوستوں سمیت ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لیں گے
اور پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس خونخوار قوم سے تو ہمارے حفاظت کر دے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں جو کہ روئے زمین پر اکثر انسانوں کو قتل کر چکے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک ایسی بیماری لگا دیں گے جس سے ان کے بغلوں میں اور ان کے گلوں میں رسولیاں پڑ جائیں گے، جیسے گویا کہ وہ رسولیاں کہ جو خطرناک قسم کی جان لیوا رسولیاں ہوتی ہیں، اور جن رسولیوں سے یہ سارے کے سارے مر جائیں گے، اور یہ اتنے بڑی تعداد میں ہوں گے یاجوج اور ماجوج کہ ان کو ٹکانے لگانا پھر مشکل ہوگا. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار اب ان لوگوں کو ٹکانے کیسے لگایا جائے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر کے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں ڈالیں گے، اور پھر اللہ کثرت کے ساتھ بارش نازل فرمائے گا جس سے یہ زمین سارے کے سارے دھل جائے گی، اور اس سازشی اور خونخوار قوم سے ہمیشہ کے لیے انسانوں کو نجات مل جائے گا. لیکن اس کے بعد انسانوں کا دنیا میں رہنے کے لیے زندگی بہت کم مل سکے گی، اور اس کے بعد پھر قیامت برپا ہو جائے گا. اب دنیا کے اندر جو بعض قومیں ہیں، بعض نے کس قوم کو یاجوج اور ماجوج کہا ہے، جو خونخوار قسم کے قومیں ہیں مختلف زمانوں میں. تو بھئی ان کو یاجوج اور ماجوج کے طرح قومیں تو کہا جا سکتا ہے کہ جو انسانیت کی دشمن ہیں اور جو انسانوں کو بے دریغ ان کا خون کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے اور انسانوں کے جان اور مال اور عزتوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹاتے ہوئے. تو ان کو یاجوج اور ماجوج کے طرح قومیں تو کہا جا سکتی ہے، لیکن یاجوج اور ماجوج جو اصل یاجوج اور ماجوج ہے، اور جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یافس کے اولاد ہیں، جو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے، وہ وہی ہے جو قیامت کے قریب اس روئے زمین پر پھیلیں گے. اور اس سے پہلے وہ کس جزیرے میں بند ہیں، دنیا کے کس کونے میں ہیں، یا اللہ کے حکم سے ان کو کہاں لوگوں سے دور رکھا گیا ہے ان کو تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. 16 پارے سورہ کاف کے یہ 12واں اور آخری رکوع ہے. یہ آیت نمبر 102 سے لے کر تا اختتام آیت نمبر 111 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے اللہ کا انکار کیا اور کفر اختیار کیا، اور اللہ تبارک و تعالی کے بجائے اللہ کے بندوں کو اپنا معبود اور کارساز بنا لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے عبادت اور ان کے کارسازی ان کو آخرت میں نفع بخشے گا اور وہ آخرت میں اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان بندوں کا خیال ہے کہ یہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا معبود بنا کر اس سے یہ فائدہ اٹھا لیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اللہ کا ارشاد ہے افحسب الذین کفروا، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو منکر ہے، ان یتخذوا عبادی، یہ کہ وہ ٹھہرا لیں میرے بندوں کو، من دونی اولیاء، مجھے چھوڑ کر میں اپنا حمایتی، یعنی میرے ساتھ تعلقات کو ختم کر کے یہ ان کے ساتھ تعلقات قائم کر دیں، اور پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کو فائدہ دیں گا. جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور مشرکین نے فرشتوں کو، اور بعض لوگوں نے دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ بندوں کو، اور بعض لوگوں نے ویسے ہی بے جان مخلوق کو اپنا کارساز بنا لیا. یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ آخرت کے پریشانیوں میں ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے، اللہ فرماتا ہے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے دوزخ کافروں کے لیے مہمانی کا جگہ. قل کہہ دیجئے هل ننبئکم، کیا ہم بتائیں تم کو بالاخسرین اعمالا، کہ کن کا اعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ خسارے والے ہیں اعمال. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جن کی کوششیں گم ہو گئی ہے دنیاوی زندگی میں،
وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے رہے، انہم یحسنون صنعا، یہ کہ وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. کہ دنیا میں اپنے خیال کے مطابق انہوں نے بڑی محنتی کی، بڑے قربانیاں دی، مالی قربانیاں دی، جانی قربانیاں دی، لیکن چونکہ ان کے وہ مالی قربانی اور جانی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے پیغمبر کے طریقوں کے مطابق نہیں، اس لیے ان کے وہ محنتیں دنیا ہی کے اندر گم ہو جاتی ہے اور آخرت میں ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی ہے وہ لوگ کہ جو منکر ہوئے اپنے رب کی باتوں کے، ولقائہ، اور اس کے ملاقات سے، فحبطت اعمالہم، پس برباد ہو گئے ان کے اعمال، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، پھر ہم قائم ہی نہیں کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن تول کو، یعنی قیامت کے دن ان کا حساب اور کتاب ہی نہیں ہوگا. اس لیے کہ حساب اور کتاب اور ناپ اور تول اس کا ہوتا ہے کہ جس کا کچھ وجود ہو، اور جس کا وجود ہی نہ ہو تو اس کا کیا ناپ اور تول ہوگا. تو اسی طرح سے جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کا انکار کر کے یا اللہ کے ساتھ شرک کر کے یا محنتی کی لیکن اللہ کے حکم اور اللہ کے پسند طریقے کے خلاف، پیغمبروں کے طریقے کے خلاف، تو قیامت کے دن ان کے وہ اعمال ہوں گے ہی نہیں، وہ تو دنیا میں گم ہو چکے ہوں گے اور دنیا میں اللہ نے ان کو اس کا بدلہ دے دیا ہوگا. تو اللہ کا ارشاد ہے، ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ہے ان کا بدلہ دوزخ، بما کفروا، ان کی کفر کی وجہ سے، واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے بنائے رکھا میرے باتوں کو اور میرے رسولوں کو مذاق، یعنی میرے احکامات کا وہ مذاق اڑاتے رہے اور میرے پیغمبروں یا پیغمبروں کے طریقوں کے وہ مذاق اڑاتے رہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہے ان کے لیے جنت فردوس مہمانی کی جگہ. فردوس کا معنی سرسبز و شاداب علاقہ، یہ جنت میں ایک خاص مقام ہے جو اپنے انفرادی خصوصیت کی وجہ سے دوسری جنت کے مقابلے میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگتے ہو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کے سب نہریں نکلتی ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تفسیر قرطبی کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، خالدین فیہا، یہ سدا رہیں گے اس جنت میں، لا یبغون عنہا حولا، نہیں چاہیں گے اس سے جگہ بدلنا. یعنی جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں داخل ہونے والا اس جنت سے بدلنا، اپنا تبادلہ کرانا ہرگز نہیں چاہیں گے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. یہ آیات جواب ہے اس سوال کا جو اہل کتاب نے مشرکین مکہ کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے، ذوالقرنین کے بارے میں، روح کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب کی جو کلام ہے وہ اتنا وسیع تر ہے کہ اگر سارے سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے اور اتنا ساتھ اور بھی، اور یہ سارے میرے رب کے فرامین لکھنا شروع کر دیں تو یہ سارے لکھتے ہوئے ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کے جو معلومات ہیں ان میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور حکمت اور معلومات وہ اس سے بھی زیادہ وسیع تر ہے. تو یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے چھوٹے چھوٹے باتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ سوچ کر کے یا یہ خیال کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے سے بھی جواب نہیں دیں گے، اللہ فرماتا ہے یہ ان کا خیال ہے. قل کہہ دیجئے، لو کان البحر، اگر ہو جائے دریا، مدادن سیاہی، لکلمات ربی، میرے رب کے باتوں کے لکھنے کے لیے، لنفد البحر، البتہ ختم ہو جائیں سمندر یا دریا، قبل ان تنفد کلمات ربی، پہلے اس سے کہ ختم ہو یا پوری ہو میرے رب کی باتیں، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ دوسری بھی لائیں ہم ویسے ہی اس کے مدد کو، یعنی اتنے ہی سمندر ساتھ اور بھی سیاہی بنا کر ان سمندروں کی مدد کے لیے لائے. قل کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں آدمی ہوں تمہارے طرح، یوحا الیہ، حکم آتا ہے مجھ کو،
انما الہکم الہ واحد، یہ کہ معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے، یعنی پیغمبر بشر ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے سارے مخلوقات میں اشرف المخلوقات وہ بشر ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پھر جو امید رکھتا ہو اپنے رب کی ملاقات کا، فلیعمل عملا صالحا، سو سے چاہیے کہ وہ عمل کرے اچھے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے بندگی میں کسی کو بھی اس کا شریک نہ کریں، اس لیے کہ شرک ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے صرف یہ نہیں کہ انسان کے سارے محنتیں اکارت ہو جاتی ہے، سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور اس انسان کو اس کے سارے محنتوں کا کچھ بدلہ بھی نہیں ملتا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح کہ ایک شخص جو ہے وہ جہاد کے لیے جائے، اور اس حوالے سے ایک روایت ہے، امام حاکم نے اس کو مستدرک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، اور اس میں ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا، اس کے ساتھ یہ خواہش بھی تھی اس کی کہ لوگوں میں اس کے بہادری اور اس کے غازیانہ عمل پہچانا جائے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ جہاد میں بھی ایسی نیت کرنے سے جہاد کا ثواب نہیں ملتا۔ تو جو شخص اللہ کے لیے کی جانے والے اعمال میں کسی اور کو شامل کر دیں اور کسی اور کو دکھلاوا یا کسی اور کی مرضی یا کسی اور کو کہ چاہت اس میں شامل ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے وہ اعمال مسترد کر دیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کو اس کا کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ یہاں پہ سورہ کاف اپنے اختتام کو پہنچا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔